اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات لکھی ہوئی ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور وہ لوگ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے بھی عدل اور انصاف کے حوالے سے قرآن حکیم نے بیان کیا، اور یہاں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، اللہ ان سے وعدہ فرما رہا ہے کہ ان کی مغفرت بھی کر رہا ہے، اور انہیں اجر عظیم کا وعدہ بھی رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے انکار کیا یعنی کفر کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو وہ لوگ دوزخی ہیں۔ یہ فیصلہ قرآن حکیم کا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم پر جو اللہ کی نعمت کی گئی ہے اسے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا۔ اس حوالے سے دو احادیث میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تو رب فرماتا ہے کہ چونکہ تمہارا توکل اگر اللہ رب ذوالجلال پر پختہ ہے، مضبوط ہے، تو رب ذوالجلال تمہاری مدد فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تینوں جید صحابہ کرام کے ہمراہ قبیلہ بنو ندیر کے پاس ایک دیت کے معاملے میں تشریف لے گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں سے فرمایا کہ اس دیت کی وصول یابی میں میری مدد کرو۔ وہاں پر دیت کا مسئلہ تھا، تو یہودیوں کا علاقہ تھا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، اب آپ کو ہم سے کام پڑ گیا ہے، آپ بیٹھیے، ہم آپ کو کچھ کھلاتے ہیں، اور آپ کو جو مطلوب ہے ہم وہ مہیا کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف فرما ہوئے، یہ جید صحابہ کرام بھی انتظار کرنے لگے۔ یہ جو گفتگو ہے یہ حضور سے ابن اخطب کر رہا تھا،
وہ یہودیوں کا سردار تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا، جس قدر ابھی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے قریب ہے نا، اس سے زیادہ اور قریب کبھی نہیں آ سکتے، ایسا کرو کہ پتھروں کی بارش کر کے ان کو قتل کر دو، پھر اس کے بعد نہ کہنا کہ کبھی محمد ہمارے قریب نہیں آیا، پھر ایسا ہوگا کہ مصیبت تمہارے سامنے کبھی نہیں آئے گی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ چکی ہوتی ہے نا، یہ پتھر، اس پہ پتھر کی چکی ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا پارٹ اسے کہتے ہیں، وہ لے کر آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پھینک دیا جائے، یہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مدد فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے یہودیوں کے چنگل سے بچا دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہٹا کر ایک سائڈ پہ کر دیا۔ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے کہ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ دوسری روایت سنیے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم ایک قافلے میں تھے تو ایک منزل پر ہم ٹھہر گئے، مسلمان مختلف درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر آرام فرمانے لگے، تو حضور نے اپنی تلوار کو ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا۔ ایک اعرابی بدو آیا، اس نے آپ کی تلوار کو درخت سے اتار کر کے نیام سے نکال کر کے کہنے لگا، اے محمد عربی، تمہیں اب مجھ سے کون بچائے گا؟ اب توکل کی بات ہو رہی ہے، یہ جو آخری آیت وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اسے تلوار سونت کر جملہ کہا نا کہ تمہیں بچائے گا کون، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا۔ کیا کہا؟ مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ وہ کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور وہ قدموں میں گر پڑا حضور کے قدموں میں۔ کیا آج کے مسلمانوں کا توکل ہے اتنا؟ بہرحال وہ حضور کے قدموں میں گرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلا کر کے کہنے لگے، یہ جو قدموں میں گرا ہوا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یعنی میری تلوار کو پکڑ کے مجھے کہتا ہے کون بچائے گا، میں نے اسے کہا ہے کہ مجھے اللہ بچائے گا، اب یہ کانپ رہا ہے، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے اس کو، اب یہ کانپ رہا ہے، خود ڈرا ہوا ہے، تو یہ میرے قدموں میں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی، آپ نے معاف فرما دیا۔ تو یہاں پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو کافروں سے مسلمانوں کو بچانا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کا حال، جو بڑی وہ بڑکیں سنی ہوئی تھی اسرائیل کی کہ ہمارا دفاعی جو نظام ہے وہ بہت مضبوط ہے، کہہ رہا تھا، لیکن ایران کے مسلمانوں نے جب اسے مڑ کر جواب دیا تو اس وقت وہ مختلف قسم کے مختلف ممالک سے وہ منت ترلے کروا رہا ہے کہ جنگ بندی کی جائے، ابھی جوہری مذاکرات ہوں گے، ابھی ایسا ہونا چاہیے، ابھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو کہاں گیا ہے اس کا دفاعی نظام؟ گویا یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما رہا ہے، لیکن اب بھی مسلمان غفلت میں ہے کہ مسلمان جو ہیں ابھی اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، اسرائیل کو انہوں نے مختلف اڈے دیے ہوئے ہیں، وہ اسرائیل کی حمایت میں ہیں، اور ایران جو ہے وہ مسلمان جو غیرت والے ہیں وہ صرف ایک زبان سے مذمتی بیان دے رہے ہیں، زبان سے حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے جو ہیں وہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ اور ان کے سپریم لیڈر نے یہ بات کہی ہے واضح طور پر، انہوں نے کہا ہے کہ جتنا اسرائیل کا صدر، وزیر اعظم یا امریکہ کے یہ جتنے بھی پریزیڈنٹ یا جتنے منسٹر حضرات ہیں، یہ لوگ ڈر رہے ہوں گے اسلحے سے یا کسی اور چیز سے، کہتے ہیں جتنا ڈر انہیں خوف جنگ سے ہے یا اپنی تنصیبات کے نقصانات کا ہے، ہمیں اتنا ہی ذوق جذبہ شہادت کا ہے۔ یہ مسلمان کہہ رہا ہے، اس لیے کہ مسلمان موت سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اسے جواب دیتا ہے۔ تو یہ جو آج کی ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، یہی اس کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے یاد کرو جب اس نے تمہیں کفار سے بچایا تھا،
لوگ تو مسلکی تعصب میں نکلے ہوئے ہیں کہ ایران پر یہ فلاں مسلک سے ہے، فلاں مسلک سے ہے، تو ایران کا انکار کر کے اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی حمایت کی جا رہی ہے۔ تو اسرائیل کون ہے؟ وہ یہودی ہے اور وہ اسلام کے خلاف ہے۔ آج اس کی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے 700 گھر ضائع ہو گئے، 700 گھروں کو تباہ کیا ہے۔ اور بھائی تم نے جو غزہ پر ظلم ڈھائے ہیں وہاں پر تو 50,000 سے زائد مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ہے، انہیں کاٹا گیا ہے، تو اس وقت انہیں نقصان نہیں ہوا۔ تو آج ان کے 700 گھر مطلب کچھ سینکڑے گھر جو ضائع ہوئے ہیں انہیں نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے کھلی مثال ہے کہ مسلمان سیسا پلائی دیوار کی طرح کفار کے سامنے جب کھڑے ہو جائیں تو کفار کے پاس ایمان والی طاقت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس ایمان والی طاقت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد اور بھائی چارہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔